मैं किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं आऊंगा आगा जान। अगर आपने मेरा निकाह हीरा से किया तो मैं शहर से जाकर दूसरी शादी जरूर करूंगा। रामेश हसन का लहजा तल्ख था। मेरी पोती इतनी गिरी पड़ी चीज नहीं है जो तुम्हारी कमीनगी बर्दाश्त करे। मैं इसका निकाह इसकी पसंद से करूंगा, इसी कॉलेज वाले लड़के से, और जायदाद से हिस्सा भी दूंगा। आगाजान के इंकशाफ पर रामेश का खून खोल उठा। इसकी इतनी जुर्रत ही कॉलेज में इश्क लड़ाती फिरे। ताजान में इसकी जान ले लूंगा। खबरदार जो उससे हाथ भी लगाया। इतनी गैरत है तो निकाह करो इसके साथ। मुझे मंजूर है लेकिन रुखसती अभी होगी। वो जब्त से मुठियां भींच गया। वो लाल जोड़े में इसके बेड पर बैठी बहुत मासूम लग रही थी। बंद करो ये ड्रामा और लहंगा उतार कर आओ। हीरा तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई थी। इसके चेहरे पर वाज़ेह घबराहट थी। आज वो मामूल से काफी देर से उठी थी और अब पूरी कोशिश में थी कि किसी तरह वक्त पर कॉलेज पहुंच जाए। हल्के आसमानी रंग के सूट में मलबूस और जल्दी जल्दी मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। इसके लंबे स्याह बाल कमर पर बिखरे हुए थे, जबकि हाथ में सिर्फ अपना बैग था। अभी वो दरवाजे तक पहुंची थी कि दरवाजा खुला और रामेश खान अंदर दाखिल हुआ था। इसे सामने देखते ही हीरा के कदम बेख्तियार रुक गए थे। दिल जैसे एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया था और वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी थी, जबकि रामेश सीधा इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। लंबा कद, चौड़े कंधे, सख्त नकूश और आंखों में हमेशा की तरह हुक्म चलाने वाली सर्द चमक। इसकी नजरें हीरा पर ठहरी और फिर सर से पांव तक इसका जायजा लिया था। चंद लम्हों तक खामोश रहने के बाद इसका जबड़ा भींचा था और वो निहायत सख्त लहजे में बोला, इस होली में तुम कॉलेज आती हो। इसकी भारी आवाज पूरे हॉल में गूंजी थी। क्या चाह रही हो तुम? हम सबको जलील करवाना चाहती हो? चादर कहाँ है तुम्हारी? और ये बाल क्यों खुले हुए हैं? कॉलेज है या कोई फैशन शो? हीरा ने फौरन नजरें झुका ली थी। लाला, मैं भी गाड़ी में बैठूंगी और कॉलेज के सामने गाड़ी में ही उतर जाऊंगी, इसलिए चादर नहीं ले रही। और अगर मैं बाल बांध लूं तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है, इसलिए खुले रखे हैं। वो जल्दी जल्दी वजाहत दे रही थी, और लेकिन इसके चेहरे के तासुरात मजीद सख्त होते जा रहे थे। हीरा ने हिम्मत करके दोबारा बोलना चाहा, मैंने सोचा था कि आज चूंकि पहले देर हो गई है तो, मगर वो अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर सकी थी। दामिश ने अचानक इसका बाजू पकड़ा और एक झटके से पीछे धकेल दिया था। हीरा लड़खड़ा कर चंद कदम पीछे हुई। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। इसके आवाज में खतरनाक सख्ती थी। जब से कॉलेज गई हो खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगी हो। अपनी औकात मत भूला करो। खान खानदान की बेटी हो तुम। यहाँ की बेटियां कॉलेज यूनिवर्सिटियों में नहीं घूमा करती। अगर तुम्हें इजाजत दी गई है तो इस इजाजत की इज्जत करना सीखो। हीरा की आंखों में फौरन नमी उतर आई थी, मगर इसने सर झुका लिया था। वो बिला वजह इसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। जानती थी कि अगर उल्टी एक बात भी कही तो वो हंगामा खड़ा कर देगा और वो बिल्कुल बेबस हो जाएगी, इसलिए इसने चुप रहने में आफियत समझी थी। रामेश ने उंगली उठाकर इसे तंबी की थी, जाओ और जाकर चादर ले आओ, और आइंदा मुझे तुम्हारी शक्ल इस हाल में नजर ना आए। दिमाग ज्यादा चलाने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा मुंह तोड़ने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा, और अगर फिर भी समझ ना आई तो टांगे तोड़कर घर बिठा दूंगा। हीरा का दिल बुरी तरह धड़का था। वो जानती थी कि इसके सामने बहस करना अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करने के मुतरादिफ था। इसने बामुश्किल अपनी आंखों में आए आंसू रोके थे। इसके होंठ कांपे, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया था। खामोशी से पलटी और वापस अंदर की तरफ चल दी थी। इसके कदम भारी हो चुके थे। दूसरी तरफ रामेश ने नागवारी से सर झटका था। लड़कियों का तालीम हासिल करना इसे हमेशा से जहर लगता था।
वो इस घर का सबसे बड़ा बेटा था और अपनी बात को हुक्म समझता था। घर के अक्सर अफराद इसके गुस्से से खौफजदा रहते थे, लेकिन हीरा वो वाहिद लड़की थी जिसने एक बार इसके सामने खड़े होने की हिम्मत की थी। जब उसे कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया था तो रामेश ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। कई दिन तक झगड़े होते रहे थे, मगर हीरा भी पहली बार अपनी जिद पर डट गई थी। आखिरकार मुजफ्फर साहब ने इसकी हिमायत की थी और यूं इसे कॉलेज जाने की इजाजत मिली थी। यही बात रामेश आज तक भुला नहीं पाया था और शायद इसलिए हीरा को देखते इसके चेहरे पर नागवारी छा जाती थी। वो सर्द नजरों से इस सिमत देखता रहा जिधर हीरा गई थी, फिर पलटकर लंबे कदम उठाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दोपहर के 2 बज रहे थे। मुलाजिम के जरिए मुजफ्फर साहब ने इसे पैगाम भेजा था कि मेरे कमरे में आओ, मगर वो भी अपनी जात का एक था। पूरा आधा घंटा इन्हें इंतजार करवा के इनके कमरे की तरफ बढ़ा था। रामेश दरवाजा खोलकर मुजफ्फर साहब के कमरे में दाखिल हुआ था। सामने लकड़ी की बड़ी कुर्सी पर बैठे मुजफ्फर साहब हुक्का पी रहे थे। उमर ने इनके बालों को सफेद जरूर कर दिया था, मगर चेहरे की हैबत और निगाहों की सख्ती आज भी कायम थी। रामेश ने अंदर आते मुख्तसर सा सलाम किया था और इनके सामने पड़े सोफे पर बैठ गया था। फिर बेनियाजी से बोला, आगा जी इस वक्त मुझे क्यों याद किया? खैर तो है? मुजफ्फर साहब ने गहरी नजर इस पर डाली थी और बोले, क्यों तुम्हें याद करना गुनाह है? इस घर के फर्द हो, मैं इस घर का सरबराह हूं, तुम्हें बुला नहीं सकता। रामेश ने इनके लहजे में मौजूद बरहमी महसूस कर ली थी। वो जरा सीधा होकर बैठा और बोला, मुंह से आग क्यों निकाल रहे हैं? ऐसी कौन सी गलती कर दी है मैंने? इसकी बात सुनकर मुजफ्फर साहब का चेहरा मजीद सख्त हो गया था। क्या जरूरत थी सुबह सुबह हीरा को बिला वजह डांटने की? तुम इसकी टांगे क्यों तोड़ोगे? मैं मर गया हूं इसका बाप, अगर सर पर नहीं है तो क्या तुम इस पर हुक्मरानी करोगे? रामेश ने तंजिया कहका लगाया था। अच्छा, यानी इस चुगलखोर ने आप तक बात पहुंचा दी। मुजफ्फर साहब ने हुक्के की नाली एक तरफ रखते हुए सख्त लहजे में कहा, हमने अपनी आंखों से देखा है, ये वो तो कॉलेज से वापस आकर सीधी अपने कमरे में जाकर सो गई है। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम हर वक्त इसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? रामेश के चेहरे पर नागवारी उभर आई थी, क्योंकि इसने मेरे खिलाफ जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। जब तक इसका कॉलेज खत्म नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं आएगा। इसके जवाब पर मुजफ्फर साहब ने बेजारी से सर हिलाया था। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ इस बहस के लिए नहीं बुलाया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रामेश ने पहली बार संजीदगी से इन्हें देखा था। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। चंद लम्हे मुजफ्फर साहब खामोश रहे थे, जैसे अल्फाज चुन रहे हो। फिर इन्होंने सीधा इसकी आंखों में देखते हुए कहा कि मैंने फैसला किया कि तुम्हारा और हीरा का निकाह करवा दूं। रामेश चंद लम्हों तक इन्हें घूरता रह गया, जैसे सुनी हुई बात पर यकीन न आया हो। फिर अचानक इसका चेहरा सख्त हो गया था। क्या हो गया आपको? मैं क्यों करूंगा इस आजाद ख्याल लड़की से निकाह? इसमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मुजफ्फर साहब ने तहम्मुल से जवाब दिया, तुम खुद सोचो, हीरा के सर पर बाप का साया नहीं है। इसकी माँ भी बीमार रहती है। अगर किसी गलत जगह इसकी शादी हो गई तो हम सब इसके बाप को मरने के बाद क्या मुंह दिखाएंगे? और फिर एक बात और, अगर वो बाहर गई तो जायदाद भी हमारे खानदान से बाहर जाएगी। रामेश ने फौरन नफी में सर हिलाया था। मैं किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाला आगा जान। अगर आपने मेरा निकाह हीरा से किया तो याद रखिए, मैं शहर जाकर दूसरी शादी जरूर करूंगा। इसका लहजा जानबूझकर तल्ख था, मगर इस बार मुजफ्फर साहब भी गुस्से में आ गए थे। मेरी पोती इतनी गिरी हुई चीज नहीं कि तुम्हारी कमीनगी बर्दाश्त करे। अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर यही मुनासिब होगा कि मैं इसका निकाह इसकी पसंद से कर दूं। कॉलेज में कोई लड़का इसे पसंद है तो इससे शादी कर दूंगा।
اور جائیداد میں اس کا حصہ بھی پورا دوں گا۔ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے جیسے آگ میں تیل ڈال دیا تھا۔ رامیش کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری تھی۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کی اتنی جرأت کہ کالج میں عشق لڑاتی پھرے۔ آغا جان، میں اس کی جان لے لوں گا۔ مظفر صاحب بھی فوراً غصے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ خبردار، جو اسے ہاتھ بھی لگایا۔ ان کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ رامیش کے نتنے پھول رہے تھے، جبڑے سختی سے بھنجے ہوئے تھے۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر مظفر صاحب نے انگلی اٹھا کر کہا، اتنی غیرت ہے تو نکاح کرو اس کے ساتھ۔ خاموشی چھا گئی۔ رامیش نے نظریں جھکا کر چند لمحے سوچا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ آنا اور ضد ایک ساتھ چھلک رہی تھی۔ آخر اس نے گہرا سانس لیا اور دوبارہ سر اٹھایا۔ مجھے منظور ہے، مگر رخصتی ابھی ہوگی، صرف نکاح نہیں ہوگا۔ مظفر صاحب نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا تھا۔ رامیش نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ مڑا اور لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد مظفر صاحب اپنی جگہ واپس بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے ابھی ایک ضدی انسان کو منوا تو لیا، مگر اصل آزمائش شاید اب شروع ہونے والی تھی۔ اگلے دن ہیرا رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے اپنے نوٹس مکمل کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے سامنے کتابیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ پوری توجہ سے کچھ لکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا اور مظفر صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ آغا جان، آپ؟ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آپ مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتے اور اوپر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے آپ کے گھٹنوں میں درد رہتے، وہ فکر مندی سے بولتی ہوئی نے آہستہ آہستہ بستر تک لے آئی تھی اور بٹھا دیا تھا۔ مظفر صاحب کے چہرے پر محبت بڑی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہارے لیے تو میں مرگلا کے پہاڑوں پر بھی چڑھ جاؤں۔ مجھے اپنی پوتی سے اتنی محبت ہے کہ ان کی بات سن کر ہیرا کے چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ ان کے برابر بیٹھ گئی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں آغا جان، بابا کے جانے کے بعد بھی مجھے بابا جیسا پیار کرنے والا دادا ملا۔ اس کی آواز میں خلوص تھا۔ پھر اس نے تجسس سے پوچھا، ویسے آپ آئے کیوں ہیں؟ خیریت ہے نا؟ اس سوال پر مظفر صاحب کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی تھی۔ انہوں نے چند لمحے خاموش رہ کر اسے دیکھا تھا، پھر آہستہ سے بولے، اگر تم واقعی ہمیں اپنے باپ کی جگہ دیتی ہو تو امید کرتا ہوں ہماری بات بھی مانو گی۔ ہیرا کے دل میں انجانا سا خدشہ پیدا ہوا تھا اور وہ ان کی طرف دیکھتی رہی مگر خاموش رہی تھی۔ مظفر صاحب نے گہرا سانس لیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولے، ہم نے تمہارا نکاح اور رخصتی طے کر دیا۔ اسی ہفتے کے آخر میں تمہارا نکاح رامیش خان کے ساتھ ہوگا۔ ان کے الفاظ سن کر ہیرا جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ چند لمحے تو وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ اس نے صحیح سنا بھی ہے یا نہیں۔ اس کی انگلیاں بے اختیار آپس میں الجھ گئی تھی۔ آغا جان، اس کے لبوں سے بامشکل نکلا تھا، مگر وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک میں ایک آوارہ اور بچڑن لڑکی ہوں۔ ہمارے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ میں نے بابا کے بعد بہت سی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ میں ایک ایسا ہمسفر نہیں چاہتی جو مجھے قبول ہی نہ کرتا ہو۔ اس کے بعد بھرانے لگی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ مظفر صاحب خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے تھے، پھر انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تمہیں اپنے آغا جان پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ کیا میں تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کروں گا؟ ہیرا فوراً خاموش ہو گئی تھی۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ مظفر صاحب کو اپنے باپ کی جگہ پایا تھا۔ وہ کبھی اس کے لیے برا نہیں سوچ سکتے تھے۔ مظفر صاحب نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا، پھر دھیمے لہجے میں بولے،
یہ تمہارے مرحوم باپ کی خواہش تھی، میں اسے ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں جانتا ہوں تم دونوں کی نہیں بنتی، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ رامیش کا مزاج کیسا ہے، لیکن مجھے اپنی پوتی پر بھروسہ ہے۔ میری پوتی اتنی مضبوط اور سمجھدار ہے کہ وہ اپنا گھر سنبھال لے گی۔ ہر رشتے کو وقت دینا پڑتا ہے۔ ان کی باتوں کے ساتھ ہی ہیرا کے ذہن میں اپنے مرحوم باپ کا چہرہ ابھر آیا تھا۔ اس کا دل بھر آیا تھا، وہ انکار کرنا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر جیسے اس نے اپنے باپ کی خواہش کا ذکر سنا تھا، اس کے تمام الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی، پھر ہیرا نے نظریں جھکا لی تھی۔ جیسا آپ کو مناسب لگے، میں اپنے ہر فیصلے کو خدا اور آپ پر چھوڑتی ہوں۔ اس کے بعد میں بے بسی بھی تھی اور اعتماد بھی۔ مظفر صاحب کے چہرے پر اطمینان آ گیا تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑے ہوئے تھے، پھر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ خدا تمہیں خوش رکھے بیٹا، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ہیرا خاموشی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ چند لمحے وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اس کا دل بری طرح الجھ چکا تھا۔ ایک طرف آغا جان کا بھروسہ تھا اور دوسری طرف رامیش کی نفرت۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنے والے دن اس کی زندگی میں خوشیاں لائیں گے یا ایک نئی آزمائش کا آغاز ہوں گے۔ 2 دن بعد ہیرا کچن کے کاؤنٹر کے سامنے کھڑی اپنے لیے میگی بنا رہی تھی۔ سارا گھر سو چکا تھا اور وہ بھی کافی دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد بھوک محسوس ہونے پر نیچے آ گئی تھی، مگر اس کے ذہن میں اب بھی یہی گفتگو گردش کر رہی تھی کہ نکاح، رخصتی اور رامیش خان کا نام بار بار اس کے ذہن پر دستک دے رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ گھبرا کر فوراً پلٹی تھی، لیکن اگلے لمحے سامنے کھڑے رامیش خان کو دیکھ کر اس کا پورا وجود جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں واضح ناگواری تھی۔ ہیرا نے بے اختیار نظریں جھکا لی تھی۔ رامیش خان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ بہت خوشی ہو رہی ہوگی تمہیں، آخر کار تمہاری اور تمہاری ماں کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کی آواز میں ایسا طنز تھا جس نے ہیرا کا دل چیر دیا تھا۔ اس نے فوراً سر اٹھایا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کوئی سازش نہیں کی، مگر رامیش نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ جو خبر مجھے تمہارے بارے میں ملی ہے، اس کے بعد ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو۔ شادی کے بعد میں تمہیں گھر کی دہلیز بھی اکیلے پار نہیں کرنے دوں گا۔ کالج آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہیرا کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ مگر میرا کالج ابھی مکمل نہیں ہوا، اس طرح بیچ میں میری پڑھائی نہیں رکوا سکتے، یہ غلط ہے۔ اس کے لہجے میں پہلی بار احتجاج تھا۔ رامیش کی آنکھیں خطرناک انداز میں سکڑی تھیں۔ کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چلتی تمہاری؟ تمہیں معلوم ہے خاندان کی بیٹیوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، مردوں کے سامنے سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور تم میرے سامنے کھڑی ہو کر میری بات کی نفی کر رہی ہو۔ اتنی ہمت آ گئی ہے تم میں؟ ہیرا کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر نہ جانے کہاں سے اسے بولنے کی ہمت مل گئی تھی۔ ہمت نہیں ہے، یہ حق کی بات ہے، اور کسی بھی انسان کو اس کا حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے الفاظ سن کر رامیش کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی تھی۔ اس کے جبڑے سختی سے بھنچ گئے تھے۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے گھورتا رہا، جیسے اپنی غصے پر قابو پا رہا۔ پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو۔ اس کی آواز اس بار پہلے سے کئی زیادہ بلند تھی۔ تم جو 2 کتابیں پڑھ کر خود کو بہت عقل مند سمجھنے لگی ہو نا، یاد رکھو کہ اس گھر کے اصول میری مرضی سے چلتے ہیں، اور نکاح کے بعد تمہاری ہر ضد، ہر خواہش اور ہر خواب کا فیصلہ بھی میں کروں گا۔ ہیرا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس سے بحث کرنا بے فائدہ ہے۔
لیکن اس کے دل میں اپنے تعلیم کے لیے بے پناہ محبت تھی. وہ بمشکل بول پائی، میں نے ہمیشہ سے پڑھنا چاہا ہے، میں نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا، مگر رامش نے اس کی بات سننے کی زحمت بھی نہیں کی تھی. بس اب اپنی خیر مناؤ، تمہیں تو میں نکاح کے بعد دیکھوں گا. اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی جس نے ہیرا کے دل میں خوف بٹھا دیا. یہ کہہ کر وہ پلٹا تھا اور لمبے قدم اٹھاتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا تھا. ہیرا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے سب کچھ دھندلا گیا تھا. چند لمحے بعد اس کے ہاتھ سے چمچ گر گیا تھا. وہ آہستہ آہستہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی. دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا. دل میں جمع ساری ہمت ایک لمحے میں ٹوٹ گئی تھی. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور وہ اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی، اپنی ادھوری تعلیم کو یاد کر رہی تھی اور اس زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اچانک اس کے سامنے ایک تاریک راستے کی طرح کھڑی ہو گئی تھی. آخر کار وہ اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی تھی. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. پورا ہفتہ معمول کے مطابق بیت گیا تھا. اس درمیان ہیرا نے کوشش کی تھی کہ یہ نکاح رک جائے کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رامش اس نکاح سے خوش نہیں ہے، مگر اب وہ مجبور تھی. بڑوں کے فیصلے کے آگے وہ سر جھکا گئی تھی. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی. پورے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں. کوئی کپڑوں کی بات کر رہا تھا، کوئی مہمانوں کی فہرست بنا رہا تھا اور کوئی زیورات کے ڈبے کھول کر دیکھ رہا تھا. مگر ان سب چیزوں سے بے نیاز وہ اپنے خیالات میں گم تھی. چند دن پہلے تک وہ مطمئن تھی، اسے یقین تھا کہ مظفر صاحب اس کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے. لیکن رامش کی تلخ باتوں نے اس کے دل میں خوف اور بے یقینی بھر دی تھی. اب اسے اپنے مستقبل کا ہر منظر دھندلا دکھائی دے رہا تھا. وہ انہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور زرمائش تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی. ہیرا نے چونک کر سر اٹھایا. اگلے لمحے سے اپنی سہیلی نظر آئی تو وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی تھی. زرمائش نے بھی اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا تھا. کہاں تھی تم؟ اتنے دنوں سے میں تجھے کال کر رہی ہوں، نہ کال ہی جا رہی ہو، نہ فون اٹھا رہی ہو، نہ کسی میسج کا جواب دے رہی ہو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے ہم لوگ کہاں رہتے ہیں؟ یہاں ویسے ہی ہر وقت پابندیاں ہوتی ہیں، پھر بھی تم اتنا تنگ کرتی ہو. ہیرا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے. وہ زرمائی سے الگ ہوئی اور بھری ہوئی آواز میں بولی، سب کچھ برباد ہو گئے. میری پڑھائی، میرے خواب، میری ساری خواہشیں ادھوری رہ گئی ہیں. میری شادی ہو رہی ہے. زرمائش کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا. کیا تم مذاق کر رہی ہو نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے. پھر اس نے فوراً خود کو سنبھالا تھا. اچھا اگر شادی ہو بھی رہی ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ شادی کے بعد بھی تو پڑھائی جاری رکھی جا سکتی ہے. اور ویسے شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ہیرا کی آنکھوں میں درد مزید گہرا ہو گیا تھا. رامش خان سے. چند لمحوں کے لیے زرمائش بھی خاموش رہ گئی تھی اور اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، تمہارے کزن رامش خان؟ ہیرا نے سر ہلا دیا. وہی رامش خان جو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، جو ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جسے میری پڑھائی سے نفرت ہے. اس نے صاف کہہ دیا کہ شادی کے بعد وہ مجھے مزید نہیں پڑھنے دے گا. زرمائش نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا. لیکن آغا جان، وہ تو ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں. ہیرا کے ہونٹ کام گئے تھے. نکاح کے بعد کوئی میرا ساتھ نہیں دے پائے گا. وہ رامش ہے نا، اپنی چیزوں کی طرف سے کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنے نہیں دیتا. اپنا اور اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتا ہے. تمہیں لگتا ہے وہ آغا جان کو کچھ بھی کہنے دے گا؟ امی نے بھی ابھی سے میرا کالج بند کروا دیا. ان کا کہنا ہے کہ ہونے والی دلہن اگر گھر سے باہر جائے تو اس پر روک نہیں آتا. میں کئی دنوں سے کالج نہیں گئی. میرے امتحان قریب ہیں، میرے خواب قریب ہیں، سب کچھ قریب تھا اور اب سب ختم ہو گیا. اس کے بعد رند گئی تھی. میری زندگی بالکل خراب ہو گئی. پہلے بابا اس دنیا سے چلے گئے اور اب
میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. آغا جان کی صورت میں میرے پاس ایک بہت بڑی شیلڈ تھی. مجھے لگتا تھا جب تک وہ ہیں کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتا، لیکن شادی کے بعد میرے سارے اختیار رامیش کے پاس چلے جائیں گے. پھر میرا کیا ہوگا، میں کیا کروں گی؟ یہ کہتے کہتے وہ دوبارہ رو پڑی تھی. زرمائش کا دل بھر آیا تھا. اس نے فوراً آگے بڑھ کر اس سے گلے لگا لیا تھا. سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اتنا مت سوچو، ابھی کچھ بھی ختم نہیں ہوا. ہو سکتا ہے حالات بدل جائیں، ہو سکتا ہے رامیش خان کا رویہ بدل جائے. ہیرا نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا تھا. نہیں بدلے گا، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ کبھی نہیں بدلے گا. زرمائش چند لمحے خاموش رہی تھی، پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، لیکن اچانک تمہاری شادی کیوں طے کر دی گئی؟ ابھی تو تمہاری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی. ہیرا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا. کاش مجھے خود بھی معلوم ہوتا. میں خود نہیں جانتی یہ سب کیوں ہو رہا ہے. ایک دن آغا جان آئے اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا. میں انکار بھی نہیں کر سکی کیونکہ انہوں نے بابا کی خواہش کا حوالہ دیا تھا. زرمائش نے گہری سانس لی تھی. وہ جانتی تھی کہ ہیرا اپنے مرحوم باپ کی بات کبھی نہیں ٹال سکتی. کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی. دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھی. ایک اپنے مستقبل سے خوفزدہ تھی اور دوسری اپنی سہیلی کے لیے بے بس محسوس کر رہی تھی. دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا وقت اور دن بھی آ گیا جس سے اس دن ایک معصوم لڑکی خوفزدہ تھی. آج اس کی شادی کا دن تھا. پوری حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا تھا. آخر کو خاندان کے بڑے پوتے اور اکلوتی پوتی کی شادی تھی. ہیرا دلہن کے لباس میں ملبوس اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. اس کے ہاتھوں پر گہری مہندی سجی ہوئی تھی اور سر پر دوپٹہ پھیلا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر دلہنوں والی خوشی کا کوئی نشان نہیں تھا. حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی. ہر طرف نکاح کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اور اس کے لاکھ احتجاج، آنسو اور خاموش ناراضگی کے باوجود آج وہ لمحہ آ گیا تھا جس سے وہ کئی دنوں سے خوفزدہ تھی. اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا. اس سے بار بار اپنی ادھوری تعلیم یاد آ رہی تھی، اپنے خواب یاد آ رہے تھے، وہ تمام خواہشات یاد آ رہی تھی جو اب اسے اپنی پہنچ سے دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی. اس کے ذہن میں بار بار رامیش کا چہرہ ابھر رہا تھا اور اس کی وہ دھمکی آمیز باتیں جو اس نے چند دن پہلے کی تھی. ہر سوچ کے ساتھ اس کے دل پر خوف کی گرفت مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی. وہ انہیں خیالات میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا. اسے چونک کر سر اٹھایا، پھر فوراً نظریں جھکا لی تھی. سکندر صاحب، مظفر صاحب، خاندان کے چند معزز مرد حضرات اور مولوی صاحب اندر داخل ہوئے تھے. کمرے کا ماحول یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا. ہیرا نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مضبوطی سے آپس میں پھنسا لی تھیں. مظفر صاحب آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے تھے، پھر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. اس کی آنکھوں میں شفقت بھی تھی اور ذمہ داری کا احساس بھی. اس کے بعد انہوں نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا تھا. نکاح شروع کیجیے، اجازت ہے. مولوی صاحب نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور رسمی انداز میں بولے، لڑکی کے ولی آپ ہیں یا سکندر صاحب ولی ہیں؟ مظفر صاحب نے فوراً جواب دیا، میں ولی ہوں. مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا تھا، پھر اپنی نظریں ہیرا کی طرف کی تھی. ہیرا خان ولد نعیم خان، آپ کا نکاح رامیش خان ولد سکندر خان کے ساتھ طے کیا جاتا ہے. مقررہ حق مہر کے عوض کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سوال سن کر ہیرا کے گلے میں کچھ ایسے اٹک گیا جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. ایک لمحے کے لیے اس کے دل نے چاہا کہ وہ صاف انکار کر دے، سب کے سامنے کہہ دے کہ اسے رشتہ قبول نہیں. مگر اگلے لمحے سے مظفر صاحب کی بہت یاد آ گئی. اپنے مرحوم باپ کی خواہش یاد آ گئی تھی. اس نے لرزتے ہوئے ہونٹ کھولے تھے، قبول ہے. اس کے بعد آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی. مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا تھا، ہیرا خان ولد نعیم خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے تھے. اس نے بامشکل خود کو سنبھالا تھا. قبول ہے. مولوی صاحب نے تیسری بار بھی سوال کیا تھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہیرا نے آنکھیں بند کر لی تھی، پھر روتے ہوئے سر ہلایا تھا، قبول ہے. کمرے میں موجود تمام افراد خاموش تھے. مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا تھا. ہیرا نے کپکپاتے ہاتھوں سے قلم پکڑا تھا
اور دستخط کر دیے تھے۔ اس کے بعد نکاح نامہ گواہوں سے سخت دستخط کروایا گیا۔ تمام کارروائی مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب اور باقی افراد کمرے سے باہر نکل گئے۔ دوسری طرف مین ہال میں خاندان کے تمام مرد حضرات جمع تھے۔ درمیان میں رامیش سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، نہ خوشی نہ بے چینی۔ وہ خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ مظفر صاحب اور سکندر صاحب بھی آ کر اس کے قریب بیٹھ گئے تھے۔ چند لمحوں بعد مولوی صاحب وہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے سکندر صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ کیا آپ اس نکاح کی اجازت دیتے ہیں؟ سکندر صاحب نے مختصر انداز میں جواب دیا، جی اجازت ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب کی نظر رامیش پر مرکوز ہو گئی تھی۔ رامیش خان ولد سکندر خان، مقررہ حق مہر کے عوض آپ کا نکاح ہیرا خان ولد نعیم خان کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ رامیش نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سنجیدگی سے جواب دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا اور اس نے اس سنجیدگی سے جواب دیا تھا، قبول ہے۔ تیسری مرتبہ سوال ہونے پر اس کا لہجہ نہیں بدلا تھا، قبول ہے۔ اس کے بعد نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ رامیش نے قلم اٹھایا اور خاموشی سے دستخط کر دیے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا، اور یوں چند لفظوں کے تبادلے نے دو ایسی زندگیاں ایک بندھن میں باندھ دی تھیں جن کے دل ابھی تک ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے۔ نکاح کے بعد کچھ خاندانی رسومات مکمل ہو چکی تھیں اور ہیرا کو خاموشی سے رامیش کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں ملبوس بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، مگر اس کے پورے وجود پر گھبراہٹ طاری تھی۔ ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے اور نظریں بار بار کمرے کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ہر لمحہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وقت رک سا گیا ہو اور اگلا پل اس کے لیے کوئی نیا امتحان لے کر آئے گا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ اب اس کی زندگی مکمل طور پر بدلنے والی ہے۔ اس کی آزادی، اس کی پڑھائی، اس کے فیصلے، سب کچھ کسی اور کے اختیار میں چلے جائیں گے۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا تھا اور رامیش اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہیرا کے جسم ایک جھٹکا سا لگا تھا اور وہ فوراً نظریں جھکا گئی تھی۔ رامیش چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سختی اور آنکھوں میں گہرا تاثر تھا جسے سمجھنا مشکل تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تھا اور سامنے آ کر رک گیا تھا۔ پھر طنزی انداز میں بولا، کتنا سچ سمجھ کر کس کے لیے بیٹھی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں آؤں گا اور تمہاری شان میں قصیدے پڑھوں گا؟ شکل دیکھیے تم نے اپنی، تمہارے وجود سے نفرت کی جا سکتی ہے مگر کبھی محبت نہیں جتائی جا سکتی، اور مجھے لگا تھا تم کپڑے بدل چکی ہوگی۔ بلا وجہ مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ ہیرا نے گھبرا کر سر اٹھایا تھا۔ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کب آئیں گے، اور امی نے بولا تھا جب تک آپ آ نہیں جائیں گے اور اجازت نہ دیں کپڑے تبدیل کرنے کی تب تک میں ایسے ہی بیٹھی رہوں۔ رامیش نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ خاموش رہو، اپنی اس ماں کا نام میرے سامنے مت لیا کرو۔ 1000 مرتبہ تمہیں بات سمجھائی ہے کہ تم میرے انتظار میں بیٹھو یا نہ بیٹھو، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری اوقات میری نظر میں صفر ہے۔ بیوی کی حیثیت میں کبھی تمہیں دے ہی نہیں پاؤں گا، اور ہر بات میں الجھنا چھوڑ دو۔ تمہاری زندگی اب سر سے پاؤں تک بدل چکی ہے۔ اپنی ہر عادت کو بدل لو کیونکہ اسی میں بھلائی ہے۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہری تھیں۔ وہ واقعی دلہن کے لباس میں بہت مختلف لگ رہی تھی، اس قدر حسین کہ اگر وہ واقعی رات بھر بیٹھ کر اس کی شان میں قصیدے پڑھتا تو وہ کم تھے، مگر وہ خاموش رہا تھا۔ اس کی انا اور غصہ ہر نرم احساس پر غالب تھا۔ پھر وہ ایک قدم آگے آیا اور نہایت غرور بھرے لہجے میں بولا کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے آج میرے کمرے میں میرے نام کی سیج سجا کر؟ ہیرا کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ خوف کے مارے اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند پھڑ پڑا رہا تھا۔ اس سے احساس ہو چکا تھا کہ آج کی رات اس کی خیر نہیں ہے۔
वो अपनी अना और गुरूर में इस रिश्ते को बहुत मुतासर करने वाला है। रामेश ने हल्की सी सर्द मुस्कुराहट के साथ इसे देखा था। मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा, या समझना नहीं चाहती। वो इसके करीब आकर बेड पर बैठ गया था और टांग पर टांग रख ली थी। तुम्हें बहुत शौक था ना कि मेरे खिलाफ खड़े होने का, बगावत करने का, अपनी बात मनवाने का। अब देखो नतीजा, मेरे कमरे में बैठी हो, मेरे नाम के साथ मेरे नाम की सेठ सजाकर। आज की रात मुझे खुश करने के लिए तुम हर कोशिश करोगी, ये तुम्हारी औकात। हिरा की आंखों में नमी जमा होने लगी। इसने खुद को संभालने की कोशिश की थी, मगर आवाज साथ नहीं दे रही थी। मैंने कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, मैं बस पढ़ना चाहती थी। पढ़ाई का हक हमारे इस्लाम ने हर शख्स को दिया, मर्द औरत सबको हक है। वो आला तालीम हासिल करने। रामेश ने फौरन सर हिलाया था। पढ़ाई ना होगी, न जाने कौन सी कयामत हो गई। तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान होता है? तुम्हें अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। इसके आवाज में सख्ती भर गई थी। चंद लम्हे कमरे में खामोशी छा गई थी। हिरा ने हिम्मत करके दोबारा कहा था, अगर आप मुझे पढ़ने नहीं देंगे ना तो मैं कैसे रहूंगी, और आपका आखिर जाएगा क्या? आप मेरी तालीम रोक कर, मैंने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे खानदान के किसी भी मर्द की इज्जत मुतासर हो। अब अच्छी तरह जानते हैं कि फिर भी आप मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। रामेश ने इसकी बात सुनी थी और घूर कर इसे देखा था। वो इसके सामने कहना चाहता था कि मुझे सब पता है, तुम कॉलेज जाकर आज की लड़ा रही हो, मगर वो अपनी बात अंदर ही रोक चुका था और सर्द लहजे में बोला, तुम अब इस घर की जिम्मेदारी निभाओगे और इस तरह अपनी जिंदगी गुजारोगी। अपनी ख्वाहिशों के बारे में अब बाद में सोचना। ये कहते वो उठा था और कपड़ों की अलमारी की तरफ देखते हुए बोला, जाओ कपड़े बदल लो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे हक के जोजिए चाहिए। हिरा ने इसे हैरत से देखा था, मगर वो कुछ ना बोल सकी थी। रामेश वापस बेड पर आकर लेट गया था और बाजू आंखों पर रख लिए थे। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई थी। हिरा आहिस्ता आहिस्ता उठी थी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। इसके कदम भारी हो रहे थे और दिल में एक अजीब सा खौफ बैठता जा रहा था। अभी वो अलमारी के करीब पहुंची थी, इससे पहले रामेश अपनी जगह से खड़ा हुआ था और बिल्कुल इसके पीछे आ गया था। इसने खौफ से सांस तक रोक ली थी, जबकि चंद लम्हे बाद वो अपनी गर्दन पर इसका लम्स महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे वो हुदूद पार करता जा रहा था। इसे रोक देना चाहती थी, इसे सब मुनासिब नहीं लग रहा था, मगर ये भी इसे मालूम था कि अगर आज इसने इसे रोका तो वो पूरे घर में कयामत खड़ी कर देगा, और वो अपनी याद का तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए खामोशी से अपना आप इसके सपुर्द कर गई थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह की पहली किरण पर इसकी आंख खुल गई थी। चंद लम्हे वो बिस्तर पर लेटी रही थी। इसके पहलू में रामेश गहरी नींद सो रहा था। रात भर इसकी शिद्दतों से वो न ढाल रही थी। अभी भी इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो बिस्तर से नीचे उतरे, मगर आज कॉलेज में इसका बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था, जैसे किसी भी कीमत पर वो मिस नहीं कर सकती थी। इसलिए चुपचाप इसके पहलू से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वहीं जाकर इसने जल्दी जल्दी खुद को तैयार किया था और नीचे की तरफ बढ़ी थी। सुबह सवेरे जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ी थी। इसके चेहरे पर बेचैनी और जल्दीबाजी थी। बैग कंधे पर डाले वो तेजी से मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। इसके ज़हन में सिर्फ यही था कि किस तरह वक्त पर कॉलेज पहुंच जाए, क्योंकि जागने में और तैयार होने में काफी वक्त निकल गया था। वो भी दरवाजे के करीब ही पहुंची थी कि अचानक रामेश की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी थी कि इसकी इजाजत से जा रही हो तुम, ठहरो। इसकी आवाज इतनी सख्त और बुलंद थी कि लम्हे भर में माहौल बदल गया था। हिरा का दिल जोर से धड़का था और वो वहीं रुक गई थी। अगले लम्हे रामेश सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया था। इसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में सख्ती थी। वो अभी तक नाइट गाउन में मौजूद था,
اس کے چہرے کے زاویے بتا رہے تھے کہ آج ہیرا کی خیر نہیں ہے. وہ سیدھا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے ہیرا کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا. شوہر سو رہا ہے اور بیوی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا رہی ہے. یہ تربیت ہے تمہاری ماں نے. اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تم میں کہ میرے نکاح میں ہونے کے باوجود میرے خلاف جا کر کالج جاؤ گی؟ اتنی ہمت ہے تمہارے اندر؟ وہ بھی شادی کی صبح ہی ہیرا نے گھبرا کر اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی تھی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی. اس کے چہرے کے زاویے دیکھ کے وہ گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی، مجھے جانے دے، میری کلاس ہے آج، بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، میں مس نہیں کر سکتی. میں نے چادر بھی لی ہے، دوپٹہ بھی اور بال بھی باندھے ہوئے ہیں. مجھے دیر ہو رہی ہے. آپ جتنا جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، جتنی باتیں سنانا چاہتے ہیں، میں کالج سے آ کر آپ کی ہر بات سنوں گی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کروں گی، لیکن ابھی خدا کے لیے مت روکے. میری تعلیم میرے لیے بہت اہم ہے. آج کا لیکچر بہت ضروری ہے، پیپر میں یہ اہم کردار ادا کرے گا. رامش نے اس کی بات کاٹ دی تھی. آواز بند کرو اپنی. تم کہیں نہیں جا رہی ہو. آج سے تمہاری پڑھائی ختم. تم اب میری بیوی ہو. تمہیں گھرداری سیکھنی ہے، میری خدمت کرنا سیکھنی ہے، مجھے کیسے خوش رکھنا ہے یہ سیکھو. پڑھائی بہت کر لی تم نے، اب بس. کون سا میں نے تم سے نوکری کروانی ہے جو تم اس قدر پڑھائی کرنے کے لیے پاگل ہو رہی ہو؟ مین ہال میں آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے کیونکہ رامش کی آواز بےحد بلند تھی. ہیرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے. اس نے کامتی آواز میں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میری پڑھائی اس طرح ختم نہیں کر سکتے. یہ میرا خواب ہے. ہر انسان کو اپنے خواب پورے کرنے کا حق ہوتا ہے. رامش نے اس کی بات پر طنزیہ ہنکارا بھرا تھا. خواب؟ حقیقت میں آ جاؤ ہیرا. تم اب اس گھر کی ذمہ داری ہو، کوئی اسکول کی لڑکی نہیں ہو. اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے بازو پر سختی سے تھا. ہیرا نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا تھا جیسے کسی سے مدد چاہ رہے ہو مگر کوئی بھی آگے نہیں آیا تھا. اس لمحے سکندر صاحب اپنے کمرے سے باہر آئے تھے. ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی. وہ آہستہ آہستہ نیچے آئے اور ہیرا کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. بیٹا بس ابھی کمرے میں جاؤ، ہم بیٹھ کر بات کریں گے. تم ابھی اوپر جاؤ، ملازمین کے سامنے تماشا ہو رہا ہے. اور وہ انہیں گوارا نہیں تھا کہ ہیرا نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تھا. بڑے بابا، میں آج بہت اہم لیکچر ہے، مجھے جانے، پلیز مجھے جانے دیں. اس طرح میری پڑھائی کو برباد مت کریں. مجھے زندگی میں سب سے زیادہ محبت اپنی پڑھائی سے ہے. وہ بھی مزید کچھ کہنے والی تھی کہ رامش نے اس کا بازو جھٹک کر اسے پیچھے کیا تھا اور سخت لہجے میں بولا، چپ چاپ اوپر جاؤ ورنہ ابھی تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا. اس کے الفاظ نے فضا میں ایک اور خوف بھر دیا. ہیرا لڑکھڑا گئی تھی مگر وہ گرنے سے بچ گئی تھی. اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. اس نے بے بسی سے سکندر صاحب کی طرف دیکھا مگر پھر وہ خاموش تھے. حویلی کے دروازے پر کھڑے ملازمین، راشدہ بیگم اور سمینہ بیگم سب خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. کوئی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. سب کو معلوم تھا کہ اگر کوئی رامش کے سامنے بولے گا تو نتیجہ ہیرا کے لیے مزید تکلیف دہ ہوگا. ہیرا کا بازو اب بھی اس کی گرفت میں تھا. اس نے آخری بار کوشش کی تھی، میں صرف پڑھنا چاہتی ہوں، بس یہی میری زندگی ہے. مگر رامش نے ایک بار پھر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اسے زبردستی سیڑھیوں کی طرف دھکیل دیا تھا. اوپر جاؤ ابھی ورنہ اس حویلی کو آگ لگانے میں مجھے صرف ایک لمحہ لگے گا. ہیرا کے قدم لڑکھڑا گئے تھے اور وہ روتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی طرف چلے گئی تھی. جانتی تھی کہ اب مزید بحث کرنا بات کو بگاڑنے کے برابر ہے کیونکہ رامش کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ مر جائے گا لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کے پیچھے حویلی میں خاموشی چھا گئی تھی مگر اس خاموشی میں ایک ایسی چیخ چھپی تھی جو صرف ہیرا کے دل میں سنائی دے رہی تھی. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. دوپہر 2 بجے آغا جان کے کمرے میں دوپہر کے وقت سخت خاموشی اور تناؤ کا ماحول تھا. کمرے کے وسط میں بڑی نشست گاہ کے گرد
घर के चंद अहम अफराद बैठे थे, जैसे किसी गैर रस्मी पंचायत का इनेकाद किया गया हो। आगाजान अपने मखसूस अंदाज में कुर्सी पर बैठे हुए थे, मगर इनके चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह था। सुबह हवेली में जो मंजर मुलाजमी ने देखा था वो इन तक पहुंच चुका था और इस बात ने इनके गुस्से को और बढ़ा दिया था। सिकंदर साहब भी वहां मौजूद थे, मगर वो खामोश थे। इनके चेहरे पर भी नाखुशी के आसार थे, मगर वो हालात को संभालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय इसी भारी खामोशी में गुजरे थे जब वो दरवाजा खुला और रामेश खान अंदर दाखिल हुआ था। इसने अंदर आकर मुख्तसर सा सलाम किया था और सीधा सोफे की तरफ बढ़ गया था, मगर बैठने से पहले आगा जान की सख्त आवाज गूंजी थी, कोई जरूरत नहीं मेरे सामने बैठने की, खड़े रहो तुम। रामेश ने चंद लम्हे देखा था, फिर खामोशी से खड़ा हो गया था। इसके चेहरे पर ना पछतावा था, ना ही खौफ, सिर्फ एक सख्ती और जिद थी। आगा जान ने इसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुबह हिरक के साथ सबके सामने इस तरह का सलूक करने की? क्या हासिल करना चाहते हो तुम इसे अजियत देकर? वो तुम्हारी बीवी है, कोई कैदी नहीं। सिकंदर खान ने अपनी मर्जी से इसकी माँ से शादी की थी, इसमें तुम्हें क्या मसला है? और अगर इसके बाप का इंतकाल हुआ तो वो अल्लाह की मर्जी थी। तुम रास्ता को इसका जिम्मेदार क्यों ठहराते हो? आज मुझे हर बात का जवाब चाहिए। कमरे में मौजूद सब अफराद की नजरें रामेश पर जम गई थी, मगर रामेश के चेहरे पर कोई असर नहीं आ रहा था। इसने सर्द लहजे में कहा, मैं किसी को जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, ना ही किसी को यह हक है कि वो मुझसे सवाल करे कि मैं किससे मोहब्बत करूं और किससे नफरत। ये मेरा जाती मामला। और रही बात हेरा की, तो जो कुछ मैंने किया वो मेरा फैसला था, अब वो मेरी बीवी है। इस पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, मैं तय करूंगा वो क्या करेगी और क्या नहीं। वो ज्यादा हक मेरा है, वो कॉलेज नहीं जाएगी, ये मेरा फैसला है। आगाजान के चेहरे का रंग बदल गया था। इन्होंने सख्त लहजे में कहा, शर्म करो रामेश, तुम एक मासूम लड़की के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे इसके बारे में झूठ बोला था, सिर्फ तुम्हें राजी करने के लिए। इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पाकीज़ा लड़की है। ये सुनकर सिकंदर साहब ने भी चौंक कर आगाजान की तरफ देखा था, मगर आमिश के चेहरे पर भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर बोला कि मुझे इस बात का पहले ही अंदाजा था। वो इतनी हिम्मत नहीं रखती कि किसी लड़के के बारे में सोच भी सके, लेकिन इस सब के बावजूद अब मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। वो कॉलेज नहीं जाएगी और मुझे कोई हुक्म देने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने मुझे मजबूर किया तो मैं इस हवेली को छोड़कर अपनी बीवी के साथ चला जाऊंगा। इसके अल्फाज कमरे में गूंज गए थे। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए थे। आगाजान के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी एक साथ उभर आई थी। इन्होंने अपनी मुट्ठियों को मजबूती से भींच लिया था। सिकंदर साहब ने नजरें झुका ली थी। माहौल में एक ऐसा बोझ था जो किसी भी लफ्ज से हल्का नहीं हो सकता था। रामेश ने एक बार सब पर नजर डाली, फिर बगैर मजीद कुछ कहे पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में पीछे सिर्फ खामोशी रह गई थी और आगाजान का गुस्से से भरा हुआ चेहरा, जो अभी तक इस फैसले को कबूल नहीं कर पा रहा था। नईम साहब का इंतकाल दिल के दौरे की वजह से हुआ था। इस वक्त हिरा बहुत कम उम्र थी और पूरा खानदान हिरा की मां पर दबाव डाल रहा था कि वो अब दूसरी शादी करें, क्योंकि वो जवान है। लेकिन शौहर की मौत ने इन्हें बिल्कुल तोड़ दिया था। वो अपनी बेटी को इस तरह तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए घर के बड़ों ने मुश्तरका फैसला किया था और वो इनकी शादी सिकंदर साहब से करवाई थी। समीना बेगम बहुत रोई थी। इन्होंने खूब एतराज किया था, मगर इनकी बात रद्द हो गई थी और रास्ता बेगम को इनके शौहर की दूसरी बीवी बना दिया गया था। तब से रामेश रास्ता बेगम और हिरा से नफरत करता था और नफरत अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी कि सवाए अजियत देने के रामेश का और कुछ करने को दिल नहीं चाहता था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। रात 12 बजे वो अपने तमाम काम से फारिग होकर हवेली में दाखिल हुआ था। इसके कदम भारी थे और चेहरे पर वही सख्ती और सर्दी थी जो दिन भर इसके साथ चिपकी रहती थी। वो भी दरवाजा पार करके अंदर आया था कि
सामने रास्ता बेगम खड़ी नजर आई। इन्हें देखते इसके आंखों में गुस्सा और तकलीफ एक साथ उतर आए थे। इसने एक लम्हे के लिए भी रुकने की जहमत नहीं की और सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। इसके दिल में कोई नरमी नहीं थी, ना कोई बात सुनने का इरादा। मगर जैसे इसने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए, पीछे से रास्ता बेगम की आवाज ने इसे रोक लिया था। बात सुनो, कुछ देर के लिए रुक सकते हो? रामेश ने चंद लम्हे रुककर आंखें बंद की थी, फिर आहिस्ता से पलटा था। इसकी आंखों में वाज़ेह सुर्खी थी। वो खामोशी से इनकी तरफ देख रहा था। रास्ता बेगम ने थके हुए लहजे में कहा, कब तक ऐसे करोगे? क्या कभी माफ नहीं करोगे? तुम्हारी माँ जिसके साथ जुल्म हुआ, इसने तो मुझे माफ कर दिया, बल्कि एक बहन की तरह अपने सीने से लगा लिए। तो क्या तुम एक माँ की तरह मुझे माफ नहीं कर सकते? रामेश का चेहरा सख्त हो गया। इसने एक कदम आगे बढ़कर तल्ख लहजे में कहा, मेरी माँ भोली है, वो सादा है, वो ऐसे लोगों का चेहरा नहीं देख पाती जिन्होंने इसकी जिंदगी बर्बाद की हो। मगर मैं भूला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा खेल छुपा हुआ था। रास्ता बेगम के चेहरे पर दर्द उभर आया था, मगर इन्होंने खुद को संभाला था। मैं तुम्हारी हर नफरत बर्दाश्त कर सकती हूँ रामेश, मगर हिरा को माफ कर दो। इसका कोई कसूर नहीं है, वो इस सब में शामिल नहीं थी। वो तो एक मासूम लड़की है जिसने कभी तुम्हारे बाप को अपने बाप की तरह माना ही नहीं है, हमेशा बड़े ताया की नजर से देखा है। तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत अकेली हो गई थी। मैंने हमेशा इससे यही तसल्ली दी कि एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारा शौहर तुम्हें तुम्हारे बाप से भी ज्यादा प्यार देगा। वो इसी पर बड़ी हुई है। इसके दिल में ख्वाब है, ख्वाहिशें हैं, जैसे हर लड़की की उम्मीद के होते हैं। इसे सबकी सजा मत दो, मेरी गलती की सजा इसे ना दो। ये कहते हुए इनकी आवाज टूट गई और आंखों से आंसू बहने लगे थे। रास्ता बेगम के आंसू देखकर रामेश चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया था। इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर आया था, जैसे वो अंदर से किसी चीज को दुबा रहा हो। मगर फौरन ही इसने रुख मोड़ लिया था। इसने कुछ नहीं कहा था, ना कोई जवाब दिया था, बस खामोशी से सीढ़ियां चढ़ता वो ऊपर चला गया था। पीछे रास्ता बेगम वहीं खड़ी रह गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके घुटने जवाब दे गए थे और वो जमीन पर बैठ गई थी। इनका चेहरा हाथों में छुप गया था और वो फूट फूट कर रोने लगी थी। इनके ज़हन में बार बार वही ख्याल आ रहा था कि अगर इन्होंने अपने जज्बात पर काबू रखा होता, अगर वो माजी में अपने फैसले बेहतर कर लेती, तो शायद आज हालात इतने बिखरे हुए ना होते। इनका दिल इस एहसास से बोझल हो रहा था कि कहीं न कहीं इस पूरी कहानी की शुरुआत इन्हीं की गलती से हुई थी और अब इसका अंजाम किसी और की जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। वो रात के सन्नाटे में कमरे में दाखिल हुआ था। कदम अंदर रखते ही इसकी एक हल्की सी सिसकी की आवाज सुनाई दी थी। इसने फौरन नजर उठाकर कमरे के अंदर देखा था। हिरा जायनमाज पर बैठी हुई थी। इसका सर झुका हुआ था और आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो मुकम्मल तौर पर अपने हाल में गुम थी, जैसे इस कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास न हो। इसके लब हिल रहे थे और वो टूटे हुए दिल के साथ खुदा से बात कर रही थी। इसकी आवाज रोते हुए बार बार कांप रही थी, या खुदा, मैं परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो तू चाहता है। कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है, कभी नमाज भी छूट जाती है, मैं गुनाह भी कर लेती हूँ, मगर या खुदा, मैंने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। मैंने हमेशा तुझे अपना रब माना है, तेरे रसूल को अपना नबी माना है। या मेरे खुदा, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने हमेशा सबके साथ अच्छाई की है, फिर मेरी जिंदगी में इतना दर्द क्यों है? इसकी आवाज रोते रोते और ज्यादा टूट गई थी। वो दोनों हाथ उठाकर दुआ कर रही थी और इसके आंसू जायनमाज पर गिर रहे थे। या खुदा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे मेरा हक दे दे, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए नरमी डाल दे, मोहब्बत डाल दे। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती जहाँ में सिर्फ सख्ती हो, सिर्फ खामोशी हो। मुझे कैसी जिंदगी चाहिए जहाँ सुकून हो, मोहब्बत हो और समझने वाला दिल हो। या खुदा, मेरी जिंदगी पर रहम कर दे। ये कहते वो बेख्तियार फूट फूट कर रोने लगी थी और इसकी सिसकियां पूरे कमरे में फैल गई थी। रामेश वहीं दरवाजे के करीब खड़ा ये सब सुन रहा था। इसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी उलझन और बेचैनी आई थी और वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा था, जैसे कुछ समझ ना आ रहा हो।
اسے دیکھا کہ وہ کس شدت سے دعا کر رہی ہے، کس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ خدا سے امید لگا رہی ہے۔ اس کے اندر کچھ ہلکا سا ہلا تھا، مگر وہ فوراً خود کو سنبھال گیا تھا۔ وہ ایسا سے پیچھے ہٹا تھا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے قدم سیدھے چھت کی طرف جا رہے تھے اور اس کے ذہن میں بار بار ہیرا کی وہ دعا گونج رہی تھی، جو اس کے سسکیاں، اس کے الفاظ، اس کی بے بسی۔ وہ پہلی بار اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ احساس غصہ ہے، ندامت ہے یا کچھ اور۔ وہ چھت پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور اندھیرے میں دور تک دیکھتا رہا تھا، مگر اس کی نظر سامنے نہیں، اپنے اندر کے شور پر تھی، جو پہلی بار اتنا بے چین تھا۔ اگلا دن ہیرا دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چند کپڑے اور ضروری سامان تھا، جو وہ آہستہ آہستہ سمیٹ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی کچھ چیزیں رامش کے کمرے میں منتقل کر دے، کیونکہ اب وہ اس رشتے کو قبول کر چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی ہلکی سی جھجک اور خاموشی تھی، اور وہ ابھی کپڑے طے کر ہی رہی تھی کہ رامش نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ سامنے رامش کھڑا تھا۔ وہ کئی سالوں بعد اس کمرے میں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدگی تھی اور چہرے پر غیر معمولی سکون۔ ہیرا فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور گھبرا کر بولی، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ میں بس اپنا سامان لینے آئی تھی، مگر رامش نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اندر آتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں چاہیے، تم سے بات کرنی تھی۔ میں کمرے میں گیا تھا مگر تم وہاں نہیں تھی۔ اس کا لہجہ اس پر مختلف تھا، نرم اور کم سخت۔ ہیرا کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اسے رامش سے اس طرح کے انداز کی بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، جس میں صرف دونوں کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ رامش نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سوال کیا کہ تمہیں کہاں تک پڑھنا ہے اور پڑھائی کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہیرا نے نظریں جھکا لی تھی، مگر اس بار اس کی آواز میں اعتماد تھا۔ میں گریجویشن کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں ٹیچنگ کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے گاؤں کے اسکولوں میں بچے ہیں مگر تعلیم نہیں ہے۔ میں انہیں پڑھانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ زندگی کو صرف گزارے نہیں بلکہ سمجھ کر جئیں۔ وہاں کے لوگ ابھی تک شعور سے بہت دور ہیں۔ میں چاہتی ہوں میں کچھ بدل سکوں۔ اس کی باتیں سن کر رامش خاموش رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اس کی سوچ کو سنجیدگی سے سنا تھا۔ پھر اسے پوچھا، اور یہ سب تم کتنے عرصے میں مکمل کرو گی؟ ہیرا نے سوچ کر جواب دیا، 4 سال لگ جائیں گے۔ رامش نے سر ہلایا تھا۔ اس کے سوال جاری تھے، لیکن اس بار لہجہ بدل چکا تھا۔ تم پرائیویٹ پڑھائی کرو گی یا باقاعدہ؟ ہیرا نے فوراً کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پرائیویٹ کروں گی۔ رامش نے تھوڑا سا سر جھکا کر پوچھا، لیکن پرائیویٹ میں کلاسز نہیں ہوں گی تو تیاری کیسے کرو گی؟ ہیرا نے اعتماد سے جواب دیا، میں یوٹیوب اور آن لائن لیکچر سے تیاری کر لوں گی۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں خود کو سنبھال لوں گی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہی تھی، ہر بات میں اسے اہمیت دے رہی تھی۔ رامش چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، میری طرف سے اجازت ہے، تم جتنا پڑھنا چاہو پڑھ سکتی ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی میری عزت اور میرے فیصلوں کے خلاف نہیں جاؤ گی۔ جب میں کچھ کہوں گا تو تمہیں ماننا ہوگا۔ ہیرا نے فوراً سر ہلایا تھا، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گی۔ جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی۔ رامش نے اسے دیکھا اور اس کے آنکھوں میں پہلی بار سختی کی جگہ نرمی آ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس رشتے کو ایک موقع دیں گے، اور زندگی بہت بڑی ہے اور ایک اچھا ہمسفر ضروری ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی بھی طرح کی تکلیف دو۔ میں چاہتا ہوں تم خوش رہو۔ اس کے الفاظ ختم ہوتے ہی ہیرا کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی اور وہ بغیر کچھ سوچے آگے بڑھ کر رامش کی گلے لگ گئی تھی۔ میں اس رشتے کو موقع دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں کبھی آپ کے خلاف نہیں جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ رامش چند لمحے ساکت رہا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔
اس کی انا، اس کا غرور، اس کی سختی، سب جیسے اس لمحے پگھل گئے تھے اور اس نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اور پہلی بار اس رشتے میں ایک نرمی کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ لمحہ خاموش ضرور تھا مگر اس میں ایک نیا آغاز چھپا ہوا تھا، جہاں ضد کی جگہ سمجھ نے لے لی تھی اور نفرت کی جگہ امید نے جنم لیا تھا۔